ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں لیگل گائیڈنس۔ تو آج ہم بات کریں گے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان، کہ پاکستان کی جو آئین کی تاریخ ہے وہ کیا ہے۔ تو جب پاکستان نے بیسیکلی برٹش سے آزادی حاصل کی، یعنی کہ برطانیہ سے جب پاکستان نے آزادی حاصل کی، تو اس نے 1947 کا انڈیپینڈنس انڈین ایکٹ اڈاپٹ کر لیا، جس کے اندر کچھ امینڈمنٹس کی گئیں۔ ان امینڈمنٹس کے ساتھ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1935 کی یہ ٹوٹلی کاپی تھا۔ تو اسٹیٹ کو اپنی عوام کی امیدوں کے مطابق مستقبل کا ایک آئین کانسٹیٹیوشن بنانا تھا، اور کانسٹیٹیوشنل اسمبلی یعنی کہ کانسٹیٹیوشن کو بنانے کا جو راستہ تھا وہ نہ ہی تو سمپل تھا اور نہ ہی ایزی تھا، اور خاص طور پر ایک ایسی اسٹیٹ کے اندر، ایک ایسے کنٹری کے اندر جہاں پر مختلف گروپس کے لوگ رہتے ہوں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں رہتے ہوں۔ تو پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے نئے ملک کی جو پبلک ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کرنے کے لیے، کانسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے، اسلامی اصولوں کے مطابق بنانے کے لیے پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش کی۔ اسے 12 مارچ 1949 کو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی سے منظور کیا گیا، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور یہ کہ پاکستان ایک فیڈرل اسٹیٹ ہوگی، یعنی کہ وفاقی ریاست، اور جو جوڈیشری ہے ہماری وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، یعنی کہ عدلیہ آزاد ہوگی، اور جو سٹیزنز ہوں گے ان کو کچھ فنڈامنٹل رائٹس یہ کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرے گا، یعنی کہ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں گے۔ تو پاکستان کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی تھی، بیسیکلی اس کے دو کام تھے، ایک تو کانسٹیٹیوشن بنانا تھا اور دوسرا قانون سازی یعنی کہ لیجسلیچر کا کام بھی اسی اسمبلی نے کرنا تھا۔ تو مختلف کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس کو سولو کرنے کے لیے ایک بنیادی اصولوں کی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ مختلف نکات پر آئینی بحث چھڑ گئی، اور یہ بحث کچھ اس طرح سے تھی، یہ بحث اس طرح سے چل رہی تھی کہ مستقبل کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یونی کیمرل ہوگا یا بائی کیمرل ہوگا، یعنی کہ وہ یک ایوانی ہوگا یا دو ایوانوں پر مشتمل ہوگا۔ تو ایک سوال ملک میں مذہب کے کردار سے متعلق بھی تھا، اسی طرح لینگویج کے سوال پر بھی شدید اختلاف پایا گیا۔ مغربی پاکستان نے اردو کو پاکستان کی قومی زبان کے طور پر اپنانے کا مطالبہ کیا، جبکہ مشرقی پاکستان یعنی کہ بنگالی کو پاکستان کی قومی زبان بنانا چاہتے تھے۔ آخر میں مشرقی اور مغربی ونگ کے درمیان پارلیمنٹ کی نشستوں کی تقسیم پر شاید ہی کوئی رائے ہوئی ہو۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف 1956 کی، جو ہمارا سب سے پہلا کانسٹیٹیوشن تھا۔ انفارچونیٹلی لوگوں کے درمیان آئینی اختلافات کے نتیجے میں آئین سازی کرنے میں 9 سال کا طویل عرصہ لگا۔ یہ صرف 1956 میں تھا جب پاکستان نے اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن منظور کیا اور اپنا سب سے پہلا کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کروایا۔ انتہائی مایوسی کی بات یہ ہے کہ 1958 میں آئین کو منسوخ کر دیا گیا اور ملک پر سب سے پہلا مارشل لا لگا دیا گیا۔ یہ مارشل لا جنرل اسکندر مرزا نے لگایا۔ اس نے اپنی جو اتھارٹیز تھیں، اپنی جو پاورز تھیں، ان میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ اس کے بعد بات آتی ہے کانسٹیٹیوشن آف 1962 کی۔ 1962 میں ملک کو ایک آئین دیا گیا، اور اس کانسٹیٹیوشن آف 1962 کے اندر جو تھا پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ جو تھی یہ انٹروڈیوس کروائی گئی، اور آئین کو ایک صدارتی حکومت کی شکل دی گئی۔ بغیر کسی شک و شبہ کے اس وقت کے صدر ایوب خان نے دعووں کے برعکس نیا آئین ایوب خان کے لیے بنایا گیا تھا۔ بیسیکلی اس کے اندر پریزیڈنٹ کو ان لمیٹڈ اتھارٹیز اور پاور دی گئی تھی، اور اسے تقریباً مکمل اختیارات دیے گئے تھے۔ نئے ایگزیکٹو چیف کو 1969 میں ملک کی بگڑتی ہوئی سیاسی صورتحال کی وجہ سے استعفیٰ دینا پڑا، تو انہوں نے ریزائن کر دیا۔ تو ایوب خان کی جگہ جنرل یحییٰ خان نے لے لی۔ مارشل لا کا اعلان ہوا، اور 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آف 1973 کی بات آتی ہے۔ اپنے مادر ملک پاکستان میں مشرقی بازو کی علیحدگی کے بعد، یعنی کہ بنگلہ دیش کی جب ایک آزاد ریاست بننے کے بعد، جب ذوالفقار علی بھٹو نے چارج سنبھالا، جب ذوالفقار علی بھٹو نے صدر کے عہدے کا چارج سنبھالا
اور 14 اگست 1973 کو ایک نیا کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کروایا۔ 1973 کا آئین غالباً ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے بڑا کارنامہ، جو کہ تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے کے بعد اختیار کیا گیا، جو کہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ تو بیسیکلی جب کانسٹیٹیوشن آف 1973 بنا، یہ فیڈرل سسٹم تھا۔ اس نئے آئین نے بنگلہ دیش کے نقصان کے رد عمل میں صوبائی خود مختاری فراہم کی، کیونکہ بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو چکا تھا، وہ ایک الگ ریاست بن چکے تھے، تو اس کانسٹیٹیوشن کے اندر صوبوں کو ان کی خود مختاری دے دی گئی، یعنی کہ تمام پروویژنز کو اتھارٹیز اور پاورز دے دی گئی۔ 1973 کی ایک اور قابل ذکر خصوصیت یہ تھی کہ اس میں سنگین غداری سے متعلق ایک آرٹیکل شامل کیا گیا، یعنی کہ جو بھی اس کانسٹیٹیوشن کو منسوخ یا مسخ کرنے کی کوشش کرے گا اس پر وہ غداری کا مرتکب ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم تمام کانسٹیٹیوشن پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔